السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، جب سے حکومت آئی ہے عمران خان کی، تحریک انصاف کی، ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم وہ پاکستان بنائیں گے جو غریب کا پاکستان ہوگا، سب کا مشترکہ پاکستان ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کے لیے سوچا تھا، وہی پاکستان بنائیں گے، اور اس کے لیے ریاست مدینہ کی بات کی گئی، اور عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ لنگر خانے ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ غریب کا احساس کر کے احساس پروگرام دیا جا رہا ہے، اور کسی طرح بھی سیاسی پروگرام نہیں بلکہ سماجی پروگرام ہے، عام آدمی کے لیے پروگرام ہے۔ اور میرے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو کفالت پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے کیا؟ جی، احساس کے ڈھانچے میں بہت سے فلاحی پروگرام ہیں، اور وہ ہم یکے بعد دیگرے لانچ کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ آلریڈی لانچڈ ہیں، مگر وزیر اعظم نے ان کا کیونکہ افتتاح نہیں کیا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج کفالت کے ڈھانچے میں ایک بہت اہم پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے ذریعے حکومت پاکستان انتہائی غریب افراد کو، خواتین کو، انتہائی غریب گھرانوں کو ماہانہ 2000 روپے مالی معاونت دے گی، اور ان گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کھولے گی۔ تو اس 70 لاکھ خواتین کو، 70 لاکھ گھرانوں کو اس سال کے آخر تک انشاءاللہ یہ سہولت ملے گی، 2000 روپے ماہانہ، اور اس پروگرام کا نام کفالت ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کو آپ نے چنا ہے وہ مستحق لوگ ہیں؟ جی، ہمارے جو تلاش کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے تو ایک سروے ہوتا ہے، اور جب سروے رفلی 70% ایک جگہ میں ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ نشاندہی ہو جاتی ہے کہ کون سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ایک پورا ایک کویسچنئر ہوتا ہے، اس میں ایک ہر گھرانے کا سکور نکلتا ہے، اور پھر اس سکور کی بنا پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، اور ابھی ہم نے 70 اضلاع میں یہ کام کر لیا ہے۔ وہاں جو سروے ہے وہ تقریباً 50 سے 70% ہو گیا ہے۔ وہاں پہ 1 ملین لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ان کو کفالت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے پہلے سے ان کو خط جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کی ہر تحصیل میں ڈیسک لگتے ہیں مسنگ ہاؤس ہولڈز کے لیے، کہ جو گھرانے رہ گئے ہیں یا جس کی سوشو اکنامک سماجی کنڈیشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کوئی دہاڑی دار مزدور زخمی ہو جاتا ہے، اس کی دہاڑی چلی جاتی ہے، اور ان کو انرول کرنے کے لیے ایک کنٹینوس پروسیس ہوگا ڈیسک رجسٹریشنز کا، جو تحصیلوں میں ہوگا، جو نادرہ کے اشتراک سے لگایا گیا، اور لوگ وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں گے۔ تو منڈے سے لے کر اور 20 مارچ تک ملک کے 70 ضلعوں میں یہ نظام شروع ہو جائے گا، اور 15 ضلعوں میں تو منڈے سے ہی شروع اچھا، یہ بھی بتانا ہوگا کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا بڑا مسئلہ رہا، رقم کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جی، ماضی میں جو BISP کے کیش ٹرانسفرز ہوتے تھے وہ 3 طرح سے جاتے تھے، اور ان تینوں میں مسائل تھے۔ سب سے پہلے تو پاکستان پوسٹ سے جاتے تھے، اس میں اکثر ڈاکی اپنی جیب میں پیسے ڈال لیتے تھے، جعلی انگوٹھے لگا لیتے تھے۔ پاکستان پوسٹ میں چوری بہت ہوتی تھی، تب پاکستان پوسٹ ڈیجیٹائز نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ATM کارڈ آیا۔ ATM کارڈ جو تھا وہ نان پرسنلائزڈ کارڈ تھا، اس کے اوپر تصویر، شناختی کارڈ نمبر اور قوائف جو تھے وہ نہیں تھے، اور وہ ابیوز ہوتا تھا کہ آپ کے نام کا کارڈ آیا تو میں نے اس کو استعمال کر لیا۔ اور ہمارے اپنے جو دفتری اہلکار ہے وہ بھی لفافے کھول کے ATM کارڈ سے پیسے نکال کے واپس ڈال لیتے تھے۔ اس میں ایک فرق طرح کی کرپشن تھی، پاکستان پوسٹ میں فرق طرح کی تھی، کارڈ میں فرق طرح کی تھی۔ پھر BISP نے بائیو میٹرکس انٹروڈیوس کیے، اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ 6 بینکوں کے ساتھ کانٹریکٹ تھے جو 10 سال پہلے ہوئے تھے۔ کانٹریکٹس ایسے تھے کہ ہم ان کو جواب دہ ٹھہرا فلی نہیں سکتے تھے، اور جو مشینیں وہ استعمال کرتے تھے وہ بڑی لو کوالٹی کی تھی، ان سے آئیڈینٹی تھیفٹ ہونے لگے تھے۔ تو اب جب ہم نظام لے کے آئے ہیں 10 سال کی تاخیر کے بعد، وہ فلی ڈیجیٹل ہے، بائیو میٹرک پیمنٹس
بینکنگ گریڈ انسٹرومنٹ سے، فلی بائیو میٹرک نظام ہے نمبر 1، اور نمبر 2 پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں بینکوں کی برانچز اور اے ٹی ایمز کھولی گئی ہیں نادار لوگوں کے لیے جن کو کبھی کوئی بینک میں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ میڈم یہ جو ون وومن ون بینک اکاؤنٹ کی بات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے جی کہ ہر خاتون کو جو ہم پیسے دیں گے اس کا بینک اکاؤنٹ بھی کھلے گا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں صرف پیسے لے سکتی تھیں مگر وہ بینکنگ سسٹم سے استفادہ نہیں کر سکتی تھیں، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہوتا تھا، نہ وہ قرضہ لے سکتی تھی، نہ ان کی انشورنس ہوتی تھی، نہ وہ سیو کر سکتی تھی۔ تو اب یہ کفالت کے تحت ون بینک اکاؤنٹ جس عورت کو سماجی تحفظ کے دائرے میں لایا گیا، جس کو وظیفہ شروع کیا گیا، اسی کا بینک اکاؤنٹ بھی کھول دیتے ہیں تاکہ وہ بینکاری کے نظام کی تمام سہولیات سے استفادہ کر سکے۔ اب آپ نے میں نے سنا ہے اور آپ نے کہا بھی ہے کہ حضرت قائد اعظم کی جو بانی پاکستان ہے ان کی تصویر ہوگی، اٹس مین کہ حکومت کوئی بھی ہو تصویر متنازع نہ ہو؟ جی، یہ جو سماجی تحفظ کے جو ادارے ہوتے ہیں، جو نظام ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ بہت ہی غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے کہ جب گورنمنٹس بدلتی ہیں اور تصویروں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر مہینوں وہ سسٹم بند رہتے ہیں اور بیچارے غریب لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو ہماری حکومت نے یہ ڈیسیجن کیا ہے، وزیر اعظم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کی تصویر اس کارڈ پہ نہیں ہوگی، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہوگی، کیونکہ وہ تصویر انشاءاللہ اس کارڈ آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ پہ ہمیشہ رہے گی۔ اچھا میڈم، اس طرح ایک بات تو پھر بھی اپوزیشن کرے گی کہ ہمارے لیڈروں کی تصاویر ہٹائی گئیں اور ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پلاننگ کے تحت تو یہ کیا گیا جی، جب آپ کسی انسٹیٹیوشن کو ڈی پولیٹیسائز کرتے ہیں، ریفارم کرتے ہیں، کرپشن روکتے ہیں، بدعنوان لوگوں کو نکالتے ہیں، تو پلاننگ تو آبویسلی ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ان سماجی تحفظ کے اداروں کو سیاست سے پاک کیا جائے، ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، کرپشن سے پاک کیا جائے، بدعنوانی سے پاک کیا جائے، اس کے لیے اس احساس پروگرام میں اور یہ جو آپ کا نیا پروگرام ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار کرنے کی بھی بات کی، ایک تو وظیفہ ہے، اس کے علاوہ بھی پروجیکٹ ہوں گے؟ جی، خواتین کی تحفظ کے لیے، خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے بہت سے پروجیکٹس ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں احساس کے، اور خواتین کی فلاح و بہبود، ان کی معاشی خود مختاری، اس میں سے ایک پرنسپل ہے۔ ایک تو ون وومن بینک اکاؤنٹ کا ہماری بات ہو گئی، 70 لاکھ خواتین کو وظیفے دینے کی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک 50% رول ہے۔ 50% رول کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم لون دیں یا اثاثے دیں یا مال مویشی دیں یا سلائی مشینیں دیں یا سکلز ٹریننگ دیں، تمام پروگراموں میں، یا اسکالرشپس دیں، ان تمام پروگراموں میں عورتوں کا جو حصہ ہے وہ 50% ہوگا۔ میں پچھلے ہی ہفتے ریویو کر رہی تھی، پچھلے 6 ماہ کی جو انٹرسٹ فری لون پروگرام کی جو میل فیمیل ڈسبرسمنٹ ہے، خواتین کی 45% ہے، تو میں نے وہ امپلیمنٹنگ ایجنسی سے پہ سخت کڑی نظر ہے کہ یہ 50% ہونی چاہیے، لونز بھی، ہمارے اثاثے بھی، اسکالرشپس بھی، سب 50% ہے۔ تو یہ خواتین کی خود مختاری کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اٹس مین کہ مختلف اضلاع میں جانے کی بات ہے، وہاں پہ لوگوں سے ملنے کی بات ہے، ٹائم لائن سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ وہ بیک گراؤنڈ پیپر کی بات کر رہے ہیں جو کفالت کا بیک گراؤنڈ پیپر ہے، تو اس میں ٹائم لائن تو ہم نے یہ بتانا تھا کہ 70 اضلاع میں جو اجرا ہوا ہے کفالت کا، اس کی کیا ٹائم لائن ہے۔ 15 اضلاع میں منڈے سے ہے، پھر 20 مارچ تک 55 اضلاع اور میں ہے، اور اس کے بعد جو باقی جو اضلاع ہیں پاکستان کے، ان کی جون تک وہ شروع ہوں گے اور سال کے آخر تک یہ پورا پروسیس چلے گا۔ یہ ایک بہت ایکسٹینسو پروگرام ہے کفالت، پورے ملک میں ہم نے یہ نیا پیمنٹ سسٹم کا اجرا کرنا ہے، پورے ملک میں یہ ڈیسک رجسٹریشن شروع کرنا ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا پیراڈائم چینج، یہ سماجی تحفظ کا ایک پیراڈائم چینج ہے، اور اس میں پچھلے 1 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور اب
جو ہے پہلے 15 ڈسٹرکٹس کھلنے ہیں، پھر جیسے کہ میں نے کہا 55 اور مارچ تک کھلیں گے، اور پھر باقی تو اس کو ٹائم لائن میں اس کو کہہ رہی تھی. مگر اگر بڑے تناظر میں آپ ٹائم لائن دیکھیں احساس کی، تو وہ تو ہر پروجیکٹ کی اپنی ٹائم لائنز ہیں. یہ 70 اضلاع کی آپ نے بات کی، کس طرح عوام تک رسائی حاصل کریں گی؟ مستقبل کا لاہے عمل تو جی احساس کی ایک اسٹریٹجی ہے. ہر اس میں جو بھی پروگرام پلر ہے اس کی اپنی امپلیمنٹنگ ارینجمنٹس ہیں اس کی. اور اگر آپ کفالت کے حوالے سے مستقبل کا لاہے عمل پوچھیں تو 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کو پراپرلی اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اگلے سال. تو انٹیگریٹی آف آپریشنز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد خواتین کی خود مختاری کے جو باقی پروگرام ہیں احساس میں، وہ اس کے ساتھ ملانے کہ اگر عورت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں 2000 روپے مہینہ ہے اور وہ سکلز ٹریننگ کرنا چاہتی ہے، وہ لون لینا چاہتی ہے، دکان ڈالنا چاہتی ہے، فیکٹری میں مل کے کچھ کام کرنا چاہتی ہے اور اس کو 50,000 چاہیے، تو وہ احساس کی ایک دوسرے ونڈو پہ چلی جائے، وہاں سے بلا سود قرضہ اٹھا لے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن قائد والے کارڈز کے پیچھے جو QR کوڈ ہے، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ سماجی تحفظ کے اور دروازے ان لوگوں کے لیے کھلیں. یوٹیلیٹی سٹور میں اگر QR کوڈ ریڈر ہے تو وہ ان کو سبسڈی دینا شروع کرے. اگر پرائیویٹ سکول ان کو 5-10% چھوٹ دینا سکتا ہے، ہسپتال دے سکتے ہیں جو QR کوڈ ہیں. تو یہ ایک پورا نظام اس طرح چل پڑے گا. تو یہ ہماری 2 ایسپریشنز ہیں. میڈم، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑا بہتر طریقے سے کام کیا، تو نئے پروگرام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیے جی، BISP جو پروگرام ہے اس کی جگہ ایک دوسرے پروگرام کے لانے کی اس وجہ سے ضرورت ہوئی. نمبر 1 کہ جو سروے تھا وہ 10 سال پرانا تھا. سروے میں کوئی ڈیٹا انالیٹکس کا کمپوننٹ نہیں تھا، کبھی ڈیٹا چیک نہیں کیا نادرا کے ساتھ. ڈیسک رجسٹریشن کا کوئی اس میں میکینزم ہی نہیں تھا. 10 سال سے لوگ چل رہے تھے، کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی مر جائے، کوئی یتیم ہو جائے، ان کو لانے کا کوئی نظام نہیں تھا. تو ایک تو یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا امپیریٹو تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیمنٹ سسٹم جو تھا وہ 10 سال پرانا تھا. تو سروے بھی 10 سال پرانا تھا، پیمنٹ سسٹم بھی 10 سال پرانا تھا. عورتوں کی فائنینشیل انکلوژن کا کوئی پروگرام نہیں تھا، ڈیجیٹل انکلوژن کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ان کی انٹیگریشن جو تھی، باقی اکنامک اپرچونٹیز تھی، اس میں بہت بہتری لائی جا سکتی تھی. جو سائز آف دا کیش ٹرانسفر تھا وہ انفلیشن ایڈجسٹڈ نہیں تھا. تو ان تمام چیزوں میں بہتری لا کے ہم ایک نیا پروگرام لا رہے ہیں. اور یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو BISP کی جو لسٹ میں جو ہم نے صفائی کی ہے، جو انڈیزرونگ لوگوں کو نکالا ہے، اور جو باقی جو 40 لوگ بچے ہیں ان کو ہم کفالت میں شامل کر رہے ہیں. میڈم، آپ نے 8-8.5 لاکھ لوگوں کے نام سامنے لائے جن کے وہ مستحق نہیں تھے لیکن وظیفہ لے رہے تھے. اس سے پھر رد عمل کے طور پر آپ پہ سیاسی دباؤ بھی آیا ہوگا، ان لوگوں نے رجسٹ بھی کیا ہوگا، ایسی صورتحال ہے؟ یہ بالکل ہی اکارڈنگ ٹو قواعد و ضوابط ہوگا. اب جو بھی لسٹ ہمارے پاس سروے سے آیا کرے گی یا ڈیسک رجسٹریشن سے آیا کرے گی ویریفائی ہو کے، ہم اس کو اسی ڈیٹا انالیٹکس چیک سے گزاریں گے جس سے ہم نے لوگوں کو نکالتے ہوئے گزارا تھا. تو یہ تو ایک مسلمہ بات ہے اور اس کی کوئی پوری پیپر ٹریل بھی ہوگی. تو آئندہ انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی 2 دفعہ عمرہ کر کے آئے ہیں مگر وہ بھی وظیفہ لیتے رہیں، یا گھر میں 2 گاڑیاں بھی ہوں اور وہ بھی لیتے رہیں. تو لوگوں کے جب پیسے اس طرح گورنمنٹ سے آتے ہیں، لوگ اس کو اپنی انٹائٹلمنٹ سمجھتے ہیں، کوئی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. مجھ سے ابھی میں پشاور گئی تھی، ایک ATM، ایک جو خاتون تھی وہ مجھ سے جھگڑا کرنے آئی تھی اور کہ جی میں تو 2 دفعہ عمرہ بیٹے کے پاس کرنے گئی تھی اور میرا سٹائپنڈ بند ہو گیا. خاتون بڑی ویل ٹو ڈو تھی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گاڑی میں آئی تھی، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو میرا رائٹ ہے. پھر میں اس خاتون کو سمجھایا، ان کو میں سڑک پہ لے گئی کہ دیکھو یہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اور پلیز آپ سمجھیں کہ یہ ویل ٹو ڈو لوگوں کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ پیسے جائیں. تو یہ ایک کلچر سا بن گیا تھا کہ حکومت پیسے بھیج رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، پاکٹ منی ہے، آپ کو بھی بھیجے گی تو آپ نہ تو نہیں کریں گے. یہ تو جب تک آپ کی ایک مورل
گراؤنڈز پہ آپ نہ ہو کہ جی یہ ہم اس چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ اچھا میڈم، ایک بڑا شفاف قسم کا سسٹم ہم دیکھتے ہیں، آپ کی فہرستیں ہم نے دیکھی، ہم نے چارٹ دیکھا، اور اسی میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے مختلف اضلاع میں جانا ہے اور مستحق لوگوں کو تلاش کرنا ہے، تو اس کا بھی کرائٹیریا آپ نے بنا لیا ہے کہ کس طرح مستحق لوگوں کو؟ جی بالکل، ایک تو سسٹم ہے نا کہ لوگ اپلائی کیسے کریں گے، جو میں نے آپ کو وضاحت کی، جی سروے، پھر ڈیسک رجسٹریشن، جب اس پہ لسٹیں آ جاتی ہیں اور ہمارے پاس گھرانے ایک سکور میں ہو جاتے ہیں، 1 سے 100 پہ گھرانے رینک کرتے ہیں بیسڈ آن دا کویسچن ایئر، پھر ہم اپنا ریسورس انویلوپ دیکھتے ہیں کہ جی کتنا ہے، ہم نے سکور 1 سے 10 تک کرنا ہے یا 20 تک کرنا ہے یا 30 کرنا ہے، اور احساس میں سارے پروگرامز ڈیفرنٹ سکورز کے لیے ہیں، جیسے ہم قرضے دیتے ہیں تو 50 تک چلے جاتے ہیں، مگر جب سماجی تحفظ کے وظیفے دینے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اکارڈنگ ٹو دا منی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، کرپشن کی بات تھی، آپ نے بڑی فہرستیں دی، کوئی دباؤ آیا؟ مجھے گورنمنٹ سے تو کوئی دباؤ نہیں آیا، پرائم منسٹر جو تھے وہ بالکل، جب میں نے کیبنٹ میں یہ پریزنٹ کیا تھا 24 دسمبر کو کہ یہ انالیسز میں نے کیا ہے، یہ کام میں کرنے لگی ہوں، پرائم منسٹر نے فوراً اس کی اپروول دی، کابینہ کے ممبران میں کوئی ایک بھی کولیگ نہیں تھا جس نے اس کی مخالفت کی ہو، اور مجھے تو بہت اپریسیشن اس کی، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک رول بیسڈ فیکٹ بیسڈ چیز ہے، کوئی میں نے اپنی مرضی سے لوگ نہیں نکال دیے، آپ ہر کسی کی ٹریل دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا فورن ٹریول تھا، کس کی گاڑی تھی، کون گورنمنٹ سرونٹ تھا، کون سے گریڈ میں تھا یا تھی، تو ہر چیز کی ایک آبجیکٹیو ایویڈنس ہے، تو مجھے تو بہت پذیرائی سب نے کی ہے، سب بہت خوش ہوئے ہیں، ایک بہت ہی مائنورٹی فریگمنٹ ہے جو اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور جو جس وجہ سے کر رہا ہے میں اس پہ تبصرہ۔ کبھی سیاسی طور پر یا پھر حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم سے، آپ کے پروگرام کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ محنت تو میں بہت کر رہی ہوں، اور کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ نادار لوگوں کا امین ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور میرا سر عاجزی سے جھک جاتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھی۔ وزیر اعظم کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، کابینہ کے ممبران کا ساتھ ہے، کیونکہ مجھے آج تک کسی نے فون نہیں کیا غلط کام کرنے کے لیے، میں نے بہت بڑی پروکیورمنٹس بھی کی، ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز بھی کیے، مجھے آج تک کسی کیبنٹ ممبر کا فون ہے، وزیر اعظم کے آفس کا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ تو کبھی بھی کہ ممبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام مت کریں گے، یہ تو کوشش ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے ہو، دیانت سے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور اللہ کے حضور سرخ روح ہوں۔ بڑی بات ہے، آپ کو کافی عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، لوگوں کو آپ ہم دیکھتے ہیں اپریسیشن بھی ہے، بہت سارے لوگ میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی والنٹیئر ہوں، آپ کے ساتھ بھی اچھے لوگوں کا اضافہ ہوتا جائے، ان کو اپنے کاج کے لیے ساتھ چلانے کے لیے کہیں گے تو میسج کیا ہوگا، کیا کہیں گے ان میسج سے؟ یہ ہے کہ اچھے کام کے لیے کھڑے ہوئیں، جو انگریزی کی ایک وہ ہے نا بڑی کلیشیڈ ہے، ڈو دا رائٹ تھنگ فار دا رائٹ ریزن، اور اگر ہم سب اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے کار میں رائٹ تھنگ فار دا رائٹ ریزن کریں گے تو یہ ملک کی تقدیر واقعی بدل جائے گی، اور اس کو بدلنا چاہیے اور انشاءاللہ بدلے گی۔ کتنی امید ہے آپ کو یا یقین ہے کہ پرائم منسٹر کے ذہن میں جو خاکہ ہے، ان کا جو ویژن ہے، کیونکہ 2020 ڈیلیوری کا سال ہے، کس حد تک مکمل ہو پائے گا اور غریب کی ہوپ یقین میں بدلے گی؟ انشاءاللہ پرائم منسٹر کی اچھی نیت اور اور ان کی سربراہی اور ہم سب کی محنت سے انشاءاللہ بہتری ہوگی، مجھے بہت امید ہے۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ آپ نے اس پروگرام کو سنا اور آپ اس پروگرام کی تہہ تک پہنچے۔ کفالت کیا ہے؟ ایک تھنکنگ ہے، اور ایک وزیر اعظم کی سوچ کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے، غریب کو غربت کی لکیر سے اٹھا کے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہے، یہ صرف حکومت کا نہیں، اداروں کا نہیں، ہم سب
اسی حق کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میری آواز آپ کی آواز ہے, اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اب کنورٹ ہوا احساس پروگرام, کسی کی تصاویر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی نمائش کی ضرورت نہیں ہے. قائد کا فرمان آگے لے کے چلیں گے اور پاکستان کو خوبصورت بنائیں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد